بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، پیش خدمت ہے آج کا لیکچر پویم نمبر 8 پر ہے، جس کا ٹائٹل ہے اوزیمینڈیس۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے بارے میں مختصر تعارف پیش خدمت ہے۔ اوزیمینڈیس صرف 30 برس عمر پانے والے انگلش شاعر پرسی بیشی شیلی نے لکھی، جو کہ 11 جنوری 1818 کو شائع ہوئی۔ شیلی نے یہ نظم اپنے ایک ساتھی شاعر ہوریس سمتھ کے ساتھ ایک دوستانہ مقابلے میں لکھی۔ اوزیمینڈیس فرعون مصر رامسس ثانی کا یونانی نام ہے، جس کا دور حیات 1313 سے 1213 قبل مسیح ہے۔ اس فرعون نے 90 برس سے زائد کی عمر پائی اور اس کے 100 سے زائد بچے تھے۔ رامسس ایک طاقتور لیکن ظالم و جابر حکمران تھا، جس نے بنی اسرائیل کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دعوت حق دی، لیکن اس نے دعوت کو ٹھکرا دیا کیونکہ وہ خود خدائی کا دعوے دار تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم الہی کے تحت بنی اسرائیل کو نکال کر وادی سینا کی طرف لے گئے۔ آپ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ پانی میں آپ اور آپ کے ساتھیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ بنا دیا۔ رامسس نے پیچھا کیا، لیکن روایات کے مطابق بحر مردار میں اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی لاش کو باعث عبرت بنانے کے لیے قیامت تک محفوظ بنا دینے کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ اس زمانے کی ریت تھی کہ وہ بادشاہوں کی لاش کو ادویات وغیرہ لگا کر محفوظ کر لیتے تھے۔ اوزیمینڈیس کی موت کے بعد اس کی لاش کو بھی ممیفائی کر کے دفن کر دیا گیا۔ 1881 عیسوی میں آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران اس کی لاش کی دریافت ہوئی اور 1885 میں اسے مصر کے عجائب گھر میں رکھ دیا گیا۔ اس حوالے سے یہ بات باعث دلچسپی ہوگی کہ 1974 میں جب فرعون کی لاش خراب ہونا شروع ہو گئی تو اس کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اسے فرانس بھیجا گیا۔ اس مقصد کے لیے مصری قانون کے مطابق فرعون کی ممی کے لیے اسپیشل پاسپورٹ جاری کیا گیا۔ 1976 عیسوی میں جب فرعون کی ممی پیرس کے لی بورگیٹ ایئرپورٹ پر اتری تو اس کو ایک سربراہ مملکت کے شایع نشان مکمل فوجی پروٹوکول پیش کیا گیا۔ فرعون نے 90 یا 96 برس کی عمر پائی۔ اس کی رعایا میں سے اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ فرعون کی موت کے ساتھ ہی دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ ایسا ہونا تھا اور نہ ہوا۔ آئیے اب موجودہ نظم کی بات کرتے ہیں۔ اس میں شاعر ایک مسافر سے اپنی ملاقات کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس مسافر کا تعلق ایک قدیم ملک سے تھا۔ مسافر نے بتایا کہ وہ صحرا میں سفر کر رہا تھا کہ اس نے وہاں ریت پر اوزیمینڈیس بادشاہ کا ٹوٹا پھوٹا مجسمہ دیکھا، جس کا اوپر والا حصہ ایک جگہ اور ٹانگیں کہیں اور پڑی ہوئی تھیں۔ اس متکبر اور خود پرست بادشاہ کے قہر اور غرور و تکبر کے جذبات چہرے کے نقوش کی صورت میں ابھی تک باقی تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مجسمہ ساز نے بڑی مہارت سے وہ نقوش بنائے تھے، اور وہ اس ظالم اور متکبر سلطان جو اپنے آپ کو بادشاہوں کا بادشاہ کہتا تھا کہ دلی جذبات سے مکمل طور پر آگاہ تھا۔ مگر اس کی موت کے بعد اب کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ اس کی سلطنت، جاہ و جلال، حتیٰ کہ اس کی پتھر کی مورت یعنی مجسمہ تک سلامت نہیں ہے، جو کہ 2 حصوں میں تقسیم صحرا میں ٹوٹا پڑا ہے، جس کے گرد تا حد نگاہ ریت ہی ریت ہے اور باقی کچھ بھی سلامت نہیں ہے۔